آخری رمضان میں حیض آ جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی؟ ان ایام میں کس طرح عبادت کی جا سکتی؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ اب خواتین آخری عشرہ ہے، میں نے کہا اس میں شب قدر آئیں گی اور یہ ہوں گا، اور اگر اس میں ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا کریں؟ دیکھیے، آپ اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتے اور قرآن نہیں بھی پڑھ سکتے تو بھی آپ شب قدر کا فائدہ اٹھا سکتے، آخری عشرے کا فائدہ اٹھا سکتے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں جن کے مفہوم اس طرح سے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اللہ اس کو اس جماعت کی نماز کا انشاءاللہ ثواب دیں گا کیونکہ اس کی پوری نیت ہے جانے کی۔ ایک روایت میں صحیح مسلم کی آپ وسلم فرماتے ہیں، آپ ایک جہاد پہ نکلی غزوے پر، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جب نکلے تو وہاں آپ نے کہا کچھ لوگ مدینے میں ہیں لیکن جن وادیوں سے ہم گزرے ان سے وہ بھی گزرے، جن جگہوں پر ہم نے دشمن کو رسوا کیا وہ بھی اس سے موجود تھے، جہاں دشمن کی تکلیفیں ہمیں جھیلنا پڑی وہاں بھی وہ موجود تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ بیٹھے تو مدینہ میں اور ہر کام میں شامل؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے، بس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، اللہ پورا ثواب دے رہا ہے۔ تو پہلا نیت کا ثواب لے جائیے، نیت کا ثواب کہ نیت رکھیے کہ اللہ اگر یہ دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تو کاش میں خوب عبادت کرتی۔ تو پہلا ثواب تو آپ کو نیت کا مل گیا، فرسٹ۔ سیکنڈ، حیض کی حالت میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہیں، ہر چیز منع نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی تھی۔ ہمارے غلط فہمی کیا ہے؟ حیض آ جائے تو مکمل طور سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے جیسے غیر مسلموں کا تصور ہوتا ہے، اور مکمل طور سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ ایک طرح سے وہ ہندو، کرسچن، یہودی پتہ نہیں جو کچھ بھی بن جاتی ہے، مسلمان نہیں رہتی، بس کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، رسول کا نام نہیں لے سکتے، قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے، فلاں ہر چیز بالکل بائک آؤٹ ختم ہو جاتی، اور پورے اتنے دن وہ اللہ کے ذکر و اذکار سے دور رہتی ہے، اور پھر مصیبتیں پریشانی۔ ایک تو اولی اس ایام کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں عورت ایمان میں کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ مہینے کے کچھ دن جو ناپاک ہوتی ہے، تو ویسے ہی آپ ذکر و اذکار سے دور رہنے سے ناپاک، بالخصوص قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں پڑھنے سے ہوتی ہے، اور اس پر یہ سوچ جو غلط آ گئی کہ کچھ نہیں کر سکتی، مکمل طور سے آپ کا ایمان زیرو پہ چلا جاتا پھر، تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اس کی حالت میں۔ عبادتوں کی صرف بات کر رہا ہوں، ابھی پوری تفصیلات نہیں رکھ رہا ہوں کیا کر سکتی اور کیا نہیں۔ روزہ نہیں رکھتے حیض کی حالت میں، یہ عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر جیسے ہوتی ہے حیض کی حالت میں، بات صحیح ہو گئی۔ اس کے علاوہ سب کر سکتی ہے دین میں، اس کی دلیل لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، مائی عائشہ خوشی سے اور مائی صفیہ دو بیویاں آپ کی حج میں ساتھ چلی۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے بہت خوش تھی کہ میں اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ حج کر رہی ہوں۔ جب وہ حج میں چلی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک طرف بیٹھی اور رو رہی، آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ حج کو میرے ساتھ دیکھا اللہ کے رسول، میں بڑی خوش تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا لیکن مجھے حیض آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو طواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہے، چونکہ طواف کے لیے کیا شرط ہے؟ غسل اور وضو، طواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہے۔ اب آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں حج کے اندر ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے، مختلف مقامات پہ رکنا ہے، وہ مسجد میں تو نہیں آ سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، باقی سب کرتی رہے، باقی سب کرتی رہے مطلب باقی تمام کام تم کر سکتی ہو جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ذکر ہے، اذکار ہے، اور حج میں کیا نہیں ہوتا ہے، ذکر و اذکار، تلبیہ ہے نا، سب کرتی رہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا عورت نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، تلاوت قرآن جیسا عام دنوں میں نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ تو عورتیں مغفرت کی دعائیں مانگ سکتی ہیں ایام میں، عورتیں اپنے لیے مغفرت، بچوں کی ہدایت کی دعائیں، دعاؤں سے کیا منائی ہے کہ آپ دعائیں بھی تو عبادت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا العبادہ، دعا عبادت ہے، تو آپ دعائیں کیجئے، یہ عبادت کر سکتے ہیں، ذکر کیجئے آپ، یہ بھی ہے، اس سے منع نہیں، چونکہ حضرت عائشہ کیا نہیں کریں گی حج کے اندر، کہا تو سب باقی کرتی رہے، صرف کیا نہ کرے؟ طواف، اس لیے کہ طواف کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے نماز تو ویسے ہی ممنوع ہے، صرف طواف ایک ایکسٹرا چیز ہے، کہا طواف کے لیے چونکہ وضو شرط ہے، سب کرتی رہے، تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں آپ، دعاؤں کی شکل میں عبادت کر سکتے ہیں آپ، ذکر و اذکار بھی۔ دوسری عورتیں جو عبادت کر رہی گھر کی، ان کی سپورٹ میں آپ کیجیے کہ بھائی باجی آپ عبادت کیجیے، ہم لوگ کھانا بنانے کا اور بچوں کو سنبھالنے کا انتظام، ذکر تو چونکہ کھانا بناتے بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو سنبھالتے ہو سکتا ہے، دعائیں سب سمجھ رہے ہم وہ کرتے ہیں، آپ لوگ چونکہ ابھی اس حالت میں کیا وہ کیجیے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ پلٹ جائے، پھر کچھ 5 دن آپ ہے، کچھ 5 دن کے بعد ان کا مسئلہ، تم ہمارے بچوں کو دیکھ لینا، ہم تو جس کو ہم کہیں گے ایک اس طرح سے ایک دوسرے کے سپورٹ کر سکتے ہیں، مددگار بن سکتے ہیں کہ آپ، ہم لوگ تو اب نماز وہ نہیں کر سکتے رات میں تلاوت قرآن، آپ لوگ وہ کیجئے، سحر ہم بنا دیا کریں گے اٹھ کے آپ کے لیے،
اس لیے کہ جو شخص رات میں عشاء پڑھ کر سوئے، آپ فرماتے ہیں اس نیت سے کہ فجر میں اٹھے، رات اس کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے نا. تو لہٰذا ہم آپ کے لیے وہ کام کر دیں گے جو آپ نہیں کر سکتے. عبادت کرنے والوں کی مدد آپ کیجیے، اس کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یاد رکھیے. تو عورتیں ذکر و اذکار کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، عورتیں دعائیں یہ بھی عبادت یہ کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. دوسرے عبادت کرنے والوں کو سہولت دے کے ان کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تمام کام عورت کر سکتی ہے، اس سے کوئی ممانعت اس کے لیے نہیں ہے. اور ایسی کتابیں وہ پڑھ سکتے ہیں جن کتابوں میں جو کتابیں دین کا علم جس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے سیدھا وہ قرآن نہیں ہوتی وہ کتاب ایسی، حالانکہ اس کے اندر حدیثیں گزریں گی اور حالانکہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی گزر سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی کتاب ہے جس میں دینی علم ہو، آپ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ایام میں، حالانکہ اس میں قرآن آیتیں بھی گزریں گی اور حدیثیں بھی گزریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ تلاوت قرآن کے لیے نہیں پڑھ رہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرق ہے. تلاوت کی عبادت ہے الگ، وہ نہیں ہو سکتی حیض میں. لیکن جیسا کہ مثال کے طور پر کہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور کوئی اس کا بیٹا غلط کام کر رہا، تو کیا وہ یہ نہیں بول سکتی کہ وہ غلط کام کے لیے لا تقربوا الزنا، قرآن میں اللہ نے کہا زنا قریب مت جاؤ، قرآن کی آیت کیسے پڑھیں گے؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا. بالکل بول سکتی ہو، ہے نا. تو یہ ذکر میں ہوا کیا؟ یاد دہانی میں ہوا، ریممبرنس میں ہوا، علم کے لیے ہو، تو یہ بالکل کر سکتی ہو. ہاں، تلاوت کی شکل میں نہیں بیٹھیں گی لا تقربوا الزنا اس طرح سے، وہ نہیں کہ اس لیے کہ وہاں غلط ہو جائیں گا. ٹھیک، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو وہ کر سکتی ہو. علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں پڑھ سکتی جس میں آیتیں بھی گزر سکتی ہیں. مقصد تلاوت قرآن نہیں، مقصد علم حاصل کرنا. حدیثیں بھی گزر سکتی ہیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی شخص مرد میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو اپنی کیفیت پہ استدلال نہ کرے کہ ہم بھی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو کرنا ہی. عورتوں کی ناپاکی چونکہ طویل ہوتی ہے اس وجہ سے اجازت ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے. اس لیے کہ مرد اگر ناپاک ہے تو اس کو غسل لینا پڑے گا. ٹھیک، اس کے لیے پانی ہے اور وہ اس میں وہ آپ حدیثیں اور قرآن وہ مت پڑھی، اس لیے کہ مرد کی ناپاکی بہت ٹیمپرری اور بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے مسئلہ ہے. ٹھیک، تو لہٰذا آپ یہ تمام کام کر سکتی ہے. کتابوں کا پڑھنا دینی، دعاؤں کی شکل میں عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دیگر لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا. تو آپ کی یہ ایام میں بھی آپ فل فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب ایک سوال بہت سی عورتیں کرتی ہیں، کیا ہم رمضان کے دنوں میں جو ہے ایسی گولیاں کھا لیں جس سے یہ معاملہ ہو ہی نہ ایک مہینہ؟ ٹھیک، تو میں کہوں گا فطری چیز تو یہ کہ آپ ایسا نہ کریں. اس لیے کہ امہات جو ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری مائیں ہیں، اور بہت متقی پرہیزگار عورتیں تھیں اس امت کی. نبی جس طرح سے خاص ہے اس امت کے لیے، آخری نبی تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی کے لحاظ سے ہی ویسی عورتوں کو چنا آپ کی نکاح میں، جو اس لائق تھی کہ آپ کے نکاح میں رہے، ویسی عورتوں کا انتخاب کیا آپ کے لیے. تو امہات بھی اپنی ایمان بہت بائیں اور بلند چوٹی کی عورتیں تھیں، جو سب سے زیادہ ایمان والی عورتیں تھیں اس امت کی. لیکن کبھی اس زمانے میں بھی مانے حیض گولیاں تھیں جس سے حیض نہ آئے، رک جائے. لیکن حضرت عائشہ حج میں جا رہی ہے اور حیض آ رہا ہے، یہ نہیں سوچے حج کو جا رہی ہوں کھا لیتی ہوں دوا، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ بعد میں کہاں موقع ملیں گا حج کا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ لیکن گئی. فطری تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مت کیجیے، چکر میں مت جائیے. نیچرل ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے، اللہ جانتا ہے، تو آپ یہ کر لیجیے. مجبوریاں الگ چیز ہو سکتی ہے. مجبوری میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں اس چیز کو، ایسا کیا جا سکتا ہے بحالت مجبوری. جیسا کہ آپ حج کو گئے اور ایک ہندوستانی کے لیے واپس آنا کوئی آسان تھوڑی حج کے لیے، اور وہاں اس کو ڈر لگتا ہے ایسا ہو جائے، تب وہ کر لیں. ان ہر بار اس کا استعمال، ہر رمضان کر رہے ہیں، فلاں دنوں میں جان دو اب تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے، وہ مت کیجیے. اس لیے کہ غیر فطری عمل ہوگا آپ جو کر رہے ہیں. فطری عمل یہ ہے جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے. امہات کے ساتھ بھی ہوتا تھا، وہ اپنے روزوں کو بعد میں کمپلیٹ کرتی تھی. میں عائشہ کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول ہم، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں جو روزے ہمارے حیض کی حالت میں چھوڑتے اس کو پورا کرے، اس کی قضا کرے، نمازوں کی قضا نہ کرے. روزے کی قضا کرے، نمازوں کی نہ کرے. اس حدیث سے پتہ چلا ماں عائشہ اور ان کو حیض آتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ روزے نہیں رکھ پاتی تھی، اور رسول اللہ ان کو کہتے تھے کہ اس کی قضا کرنا، نماز کی قضا نہیں کرنا، ہے نا. تو لہٰذا آپ وہ اس چکر میں مت جائیے غیر فطری. یہ زیادہ فطری عمل ہے، اور جو ہو رہا ہے ہونے دے، اس کے بعد آپ اپنے روزوں کو باقی وہ کریں.